اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے ہم غلام ہیں، WHO کے غلام ہیں، معیشت کی پابندی ہیں، اگر ہم وہ پروٹوکول فالو نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کی امدادیں بند ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کو صحیح اعداد و شمار بتا رہا ہوں، صرف 3% لوگ اس بیماری سے اب تک مرے ہیں ریشو کے اعتبار سے، اور ان میں سے بھی 50% اس لیے مر گئے ہیں کہ ان کے اوپر اس بیماری کا خوف تھا۔ خوف جو ہوتا ہے، خوف وہ انسان کی امیونٹی ختم کر دیتا ہے، قوت مدافعت ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے اور میں نے ان کسائیوں کے ہتھے نہیں چڑھنا، آپ نے آئسولیٹ ہونا ہوں۔ اسلام کا تو یہ کلیہ تھا کہ گھروں میں قرار پکڑو، مرد بھی بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے، یہی اسلام کا کلیہ، اسلام کا تو تقاضا بھی یہ ہے، عام دنوں کے اندر بھی یہی تقاضا ہے، عام دنوں کے اندر بھی یہی مطالبہ ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، وہ اپنا علاج شرعی طور پہ بھی شروع کر دے، گھر میں آئسولیٹ ہو جائے۔ کلونجی، شہد، جو چیزیں اسلام نے ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے، یہ باتیں کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے نا یہ جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ تم ہمیں جو مرضی تانے دو، ہم رسول اللہ کی بات پہ ایمان لے کے آنے والے ہیں، تمہارا انکار کرنے والے ہیں وہ اور ہوں گے جو وائرس پہ ایمان لائیں اور اللہ کا انکار کر دیں۔ نبی کریم نے کہا تھا آج رات بارش ہوئی ہے، بارش، کچھ لوگوں نے کہا ہے ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں اللہ نے بارش برسائی ہے۔ آپ بتائیے ستارے کی حرکت ہوئی ہے؟ بارش ہو رہی ہو، کوئی ستارہ ہل رہا ہے؟ ستارہ تو ہل رہا ہے۔ جس نے صرف یہ کہا کہ بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، نبی کریم نے کہا آج کے بعد وہ کافر ہو گیا ہے۔ تم اور میں وائرس کی وجہ سے، بندے کی وجہ سے بیمار ہو گیا، دوسرا بندہ، اللہ کی مرضی ہوئی تو کوئی بندہ بیمار ہوگا، اللہ کی مرضی ہوئی تو اس کو شفا مل جائے گی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ کون ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر نہیں دیتا۔ یہ ایسا الہاد کا کنسپٹ معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ وائرس اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا، یقین مانیے، یقین مانیے، اللہ کی قسم صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں، اس وائرس کا خوف اس طرح پھیلایا گیا ہے جیسے یہ اللہ سے بھی طاقتور ہے، اللہ سے بھی طاقتور ہے، اس سے بچ جاؤ، اللہ بھی نہیں بچا سکتا معاذ اللہ۔ یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے۔ گھروں میں بیٹھیے آرام سے، سکون سے، بغیر خوف کے۔ یہ بھی آپ کو سکا ڈاکٹرز کی رائے بتا رہا ہوں، شہد استعمال کیجئے، کلونجی استعمال کیجئے، انجیر استعمال کیجئے، میوہ استعمال کیجئے، جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، زیتون، صرف یہ 5-6 چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ کے اوپر توکل کر کے، نبی کریم کی حدیث پہ اعتماد کر کے، اور وظائف ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے بھی بتائے، مزید چند بتاتا ہوں۔ حضرت یونس کو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ یونس نکل گئے، قرآن پاک میں پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی نکل جانے دیں گے، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور پھر وہاں پہ یونس نے اس اندھیرے میں، اس طریقی میں، اس قید میں، اس آئسولیشن میں، اس اکیلی جگہ پہ جہاں پہ اندھیروں کے اوپر اندھیرے تھے، یہ ظلمت، یہ اندھیرے، یہ آئسولیشن، اللہ کی قسم اس آئسولیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ آئسولیشن اس سے کہیں زیادہ سخت تھی، وہ آئسولیشن اس سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ مچھلی کا پیٹ تھا، سمندر کا اندھیرا تھا، پانیوں کے اندھیرے تھے، کیا آواز نکلی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ گھروں میں بیٹھیے، اس وظیفے کو بلند کیجئے۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ یونس نے ندا دی، ہم نے اس کے غم کو دور کیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ بتائیے اللہ کہہ رہا ہے، یہ مولوی جی جذباتی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ پڑھو گے، جس طرح یونس کی پکار کو رب نے سنا، تمہاری پکار کو بھی سنے گا۔ نہیں نہیں نہیں، وائرس سے نہیں بچ سکتے۔ ایسا بدبخت میڈیا ہے، 3% بیماری شرح اموات، ڈینگی کی شرح اموات اس سے زیادہ ہے، بعض علاقوں میں انفلوئنزا کی اس سے زیادہ ہے۔ پورا سال ہی مسجد بند رہنی چاہیے۔ بیماری کے خوف کی وجہ سے اگر مسجد بند ہو سکتی ہے نا میرے بھائیو، یاد رکھو، آپ اس فلسفے اور کلیے کو نہیں سمجھ رہے، ایک وقت آئے گا آپ سمجھیں گے۔ اگر بیماری کے خوف کی وجہ سے، بڑے بڑے دلائل دیے جی، بارش کے اندر اذان ہوتی ہے، گھروں میں نماز پڑھ لو، کون اس حدیث کا منکر ہے؟ مانتے ہیں
لیکن کیا مسجد کو ساتھ تالا بھی لگا دیا جاتا ہے؟ جو مسجد آنا چاہے اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے؟ آپشنل امور کی حدیثیں فرائض اور اسلامی شاعر کے اوپر لگا رہے ہیں۔ آپشن ہے بارش کے اندر گھر میں آپ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے آپشن دے دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ مسجد کو کنڈی لگا دی جائے گی، مسجد نہ داخل ہو؟ یہاں پہ رضا کرانہ طور کے اوپر بیماری کے خوف کی وجہ سے ہر بندے کی سینسٹیوٹی فرق ہے، ہو سکتا ہے مجھے ڈینگی سے زیادہ ڈر لگے، ہو سکتا ہے کسی کو نزلہ زکام سے لگتا ہو، پورا سال یہ وبائیں ملک میں رہتی ہیں، پورا سال، یہ کوئی نئی بیماری نہیں آئی، اس کو کرونا 19 کہا گیا ہے، یعنی 2019 کے اندر یہ کرونا وائرس مختلف سٹیجز مراحل طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ پہلے بھی تھا، پہلے بھی بیماریاں تھیں، لیکن اس کا خوف و ہراس مسلمانوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ ہم تو صدقے دل سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ تم نے، اللہ تمہیں احساس دلوانا چاہتا ہے، تم بھی اللہ سے ڈر جاؤ۔ برما کے اندر اب بتائیں، تھوڑا سا وائرس آیا ہے، ہمارے کان کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے جذبات، ہمیں ادراک اور شعور ہو گیا کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو کیسی آتی ہے۔ برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا، میری آپ کی غیرت تب کہاں تھی؟ شام کے اندر کیا نہیں ہوا؟ کشمیر کا لاک ڈاؤن کیا نہیں ہوا؟ ہمیں ان کا کتنا کو احساس تھا، ہمارے حکمرانوں نے اس بات کا کتنا کو احساس کیا ہے؟ سارے کے سارے مسلم حکمران بھی ان جرائم میں شامل رہے ہیں، افغانستان کو مارنے میں شامل نہیں رہے، ایمانداری سے بتائیے، ساتھ دیا، خاموش بھی رہ جائیں تو بڑی بات ہے۔ برما میں خاموش نہیں ہے، شام میں، سیریا میں، کشمیر میں، ہر جگہ خاموش، اور پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت کے عذاب اور آزمائشیں۔ کچھ لوگ تو اس بات کے منکر ہیں سیدھے سیدھے ہی۔ اللہ رب العزت نے ان مخلوقات کا تذکرہ ہم سے پہلے بھی کیا ہے۔ یہ امریکہ بہادر جو کہتا ہے کون ہے سپر پاور، اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتلا دی ہے کہ اللہ سپر پاور ہے، اور اس بات کو صرف آج ثابت نہیں کیا۔ من اشد منا قوہ، عادیوں اور سمودیوں نے کیا کہا تھا، اللہ نے کیا کہا قرآن میں، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے بدبخت تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے جیسے آج کھڑے ہیں۔ آج وائرس کے اوپر اعتماد ہے، کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کی قسم ایک ہستی ہے جو صرف حکم دے دے، اس وائرس کی کیا مجال ہے، کیا مجال ہے؟ کوئی مجال نہیں۔ عادیوں اور سمودیوں نے یہی کہا تھا نا، کون ہے ہم سے طاقتور؟ اتنے اتنے لمبے چوڑے تھے، بغیر ٹولز کے پہاڑ کو تراش لیا کرتے تھے، اتنے لمبے طاقتور، بس منہ سے الفاظ نکل گئے، ہم سے طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ثابت کر دیا، پوری کی پوری سمود قوم کو ایک چیخ، ایک گونج کے ساتھ ہلاک کر دیا، یہ تمہاری طاقت ہے؟ اور عادیوں کو جن کو اپنے جسموں کے اوپر ناز تھا نا، اللہ تعالیٰ نے 7 دن 7 راتیں 8 دن ان کے اوپر سر کا لفظ ہے، ٹھنڈی ہوا چلائی جو ان کو اٹھاتی تھی، دیواروں سے مارتی تھی، آپس میں ٹکراتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لگتے تھے، یہ طاقت کا دعویٰ کرنے والے ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے اوپر اٹھایا، زمین پہ پٹھا، گردنیں علیحدہ، جسم علیحدہ، کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے ہو گئے جیسے ٹنڈ منڈ درخت کوئی لکڑ آ رہا کاٹ رہا ہو نا، جس طرح بکھیر دیتا ہے اس کی لکڑیاں، یہ طاقت کا دعویٰ کرنے والے ایسے ہو گئے۔ کہاں ہے سپر پاور؟ کون ہے سپر پاور؟ قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما